السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عاصم امین صاحب۔ عاصم امین صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز ایک نئی ٹکٹ تو جاری ہو رہی ہے کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ ایسے ہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی اگر ان سے ڈیل نہیں ہوگی تب تک وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ٹکٹ کا کیا ہے؟ ٹکٹ تو جب مرضی جس مرضی ٹریول ایجنٹ کو کہ ٹکٹ بنا کے دے دے تو وہ بنا کے دے دے گا آپ کو، وہ میڈیا پہ دکھانی ہوتی ہے۔ جیسے شہباز شریف نے بولا لندن میں جا کے، جی میں انشاءاللہ ہم اگلی کمپین جو الیکشن کی ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کریں گے۔ ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ کے کریں گے کیا؟ ان کا ہے کیا یہاں؟ یہ دیکھیں کتنی بڑی ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے۔ ہمارے لیڈران جن کا کاروبار وہ لندن میں ہے، جن کے بچے لندن میں رہتے ہیں اور بچوں کے بچے لندن میں رہتے ہیں، کاروبار سارا لندن میں ہے، تو وہ صرف اور صرف ہمارے ملک پہ حکمرانی کرنے آتے ہیں، حکمرانی کر کے واپس اپنے ملک میں پھر چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم کی حکومت 16 مہینے انہوں نے حکومت کی پاکستان میں، اور اس کے اگلے دن ہی ساری کی ساری پوری نون لیگ کی جماعت ابھی تک لندن میں بیٹھی ہے، روز مشاورت ہو رہی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اب آتے ہیں آپ کی سوال کی طرف۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ جی دیکھیں، جنرل عاصم منیر صاحب کے اب ایک کوئی مجھے لگتا ہے کہ اچھے اقتدام جو ان سے نا وہ شروع ہو گئے ہیں۔ کل کی خبر تھی کہ ماسٹر ٹائل کے اوپر بھی انہوں نے ہاتھ ڈال دیا ہے، بہت سارے ٹیکسز کے جو ادائیگیاں تھیں وہ انہوں نے نہیں تھی دی ہوئی، ان پہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کوئی نہ کوئی رستہ بنا لیتے ہیں، کوئی اسٹے پہ چلے جاتے ہیں، کوئی ٹیکس معاف کروا لیتے ہیں، کوئی ریلیف دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ ہاتھ ڈل گیا، اور اسی طرح اشارہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو ہو گیا ہے۔ دیکھیں، ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ ہم نے بے شمار پروگرام کیے کہ یار تبھی ریلیف ملے گا جب آپ بڑے لوگوں کو، بڑے مگرمچھوں کو پکڑیں گے تو ان سے پیسہ اکٹھا کریں گے تو پھر آپ نیچے لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ تو اب یہ بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ دوسری چیز آ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف صاحب نے ایک لو لیٹر بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی یہ 5-6 پوائنٹ ہیں میرے، ان پہ اوپر آپ غور کریں، اگر کر سکتے ہیں تو پھر میں آؤں گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، وہ اپنی بیٹی کے لیے ڈپٹی وزیر اعظم کی سیٹ مانگ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب ملک کا بیڑا گرک کر کے چلے گئے ہیں، ان کے لیے وہ مانگ رہے ہیں سینٹ کی سیٹ۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر اس طرح اور کوئی ججوں کو، کوئی جرنیلوں کو، ان پہ وہ اعتراضات لگا رہے ہیں۔ ایسے ہی میرا نہیں خیال ہے کہ یہ شرطیں مانی جائیں گی اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں آئیں گے، یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب سیٹلمنٹ کیے بغیر پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ مختلف حلقوں کی رپورٹس جو آ رہی ہیں، جو سروے آ رہے ہیں، نون لیگ کو بری طرح اس کے حلقے میں بھی شکست سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا عاصم صاحب بتائیے گا، ملک ریاض کے ساتھ مریم نواز نے جو شادرے میں جلسہ کیا ہے، چلیں آپ نے اچھا کیا، وہ بھی سوال کر لیا، آپ وہی دیکھ لیں۔ وہ جلسہ نہیں تھا، وہ کہہ لیں کہ آپ ایک محلے کی ایک میٹنگ تھی۔ ایسے ہی ہے، ایک ایسا حلقہ جہاں نون لیگ کا ہمیشہ زور رہا ہے، وہاں کا ایم پی اے جو ان سے ہے وہ ملک ریاض ہمیشہ سیٹیں جیتتا ہے، تو آج ان کو اکٹھے کرنے کے لیے 2000 لوگوں کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑی۔ اس کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ مریم بی بی وہ یہ لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ جو جتنے بندے لے کے آئے گا میں اتنی موٹر سائیکلیں اس کو دوں گی۔ ایسے ہی ہے، یہ بھی بیانیہ سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ تو حال ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کی سیاست چلے گی۔ عوام تھوڑی سی جو سی ہے نا، میں سمجھتا ہوں شعور رکھنا شروع ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو شعور دے اور ان کو کم از کم اتنا پتہ ہو کہ ہمارے لیے اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ اچھا عاصم صاحب بتائیے گا، پاکستان میں بڑے زلزلے کا خطرہ بتایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟
دیکھیں جی، ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نوبت نہ لائے، اور ہمیشہ میرے رب کی ذات نے، آپ کو پتہ پیچھے سونامی کا بہت زور تھا، جی تو وہ اللہ نے ہمیں بچا کے وہ ٹکرا گیا انڈیا میں. کہیں بھی آئے میں کہتا ہوں وہ خطرناک ہے، ایسے ہی ہے. انسانی جانیں ضائع ہوں گی. اور ہمارے ملک میں تو خاص کر کے آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے پسے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر ایسی کوئی نوبت آ جاتی ہے تو ہمارے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. ہم تو دعا گو ہیں اپنے رب سے کہ رب ہمیں اس عذاب سے بچائے، کیونکہ پیش گوئی تو جو ڈچ سائنسدان ہے اس کی کہتے ہیں کہ ماضی میں جتنی بھی اس نے کی ہیں وہ ساری سچ ثابت ہوئی ہیں. تو ہم بار بار اس پہ ہم ٹاپک پہ ذکر ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے، اور ہمیں اپنی انتظامیہ سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اس کا پھر بھی اپنا بندوبست رکھیں، اپنے تمام تر لوگوں کو ہائی الرٹ رکھیں، اور جو وسائل ان کو ادھر ادھر سے اکٹھے بعد میں کرنے کی وہ پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہ کر کے رکھیں کہ اگر ایسی کوئی نوبت آ گئی تو ہم فی الفور جو ہے نا اس پہ چیزوں پہ قابو پا سکیں. ہماری تو دعا ہے جی، اور میں کہتا ہوں کہ سارے پاکستان کو مل کے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس آفت سے اللہ پاک ہمیں بچائی رکھے. ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ایسی آفت کو برداشت کر سکیں، کیونکہ مشکلات سے مشکلات ہمیں گھیرتی چلی جا رہی ہیں. تو اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم فرما، کرم فرما، اپنے حفظ و امان میں رکھنا. آمین. جی ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.